لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. صلوات ارشاد فرمائے. خدا کا شکر ہے کہ دوبارہ اس ماہ اذا میں ایک بار پھر توفیق ہوئی اور امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی دعائیں ساری بشریت پر شامل تھیں تاکہ عزاداری کو دوبارہ اور کھل کر انجام دے سکیں، کیونکہ 2 سال تقریباً لوگ محدود طریقے سے عزاداری انجام دیا کر رہے تھے. یہ توفیقات الہی میں سے ہی ہے. خدا نے دشمنوں کے مکر کو خنثی کیا، ناکام کیا. کافی مکر یا پلاننگز دشمن کے دنیا کے حالات کو بدلنے کے لیے انہوں نے انجام دیے تھے، جس کا نتیجہ الٹا دیکھا ہے. اسلام کے خلاف سازشیں اور مسلمانوں کے سامنے بھی بہت چیلنجز تھے. اگر آپ پرانے تقاریر کی طرف دیکھیں گے تو میں نے کئی سال پہلے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آنے والے سال سخت چیلنجز ہوں گے مسلمانوں کے سامنے، ہر طرف سے اور اسلام کی گروتھ زیادہ ہو جائے گی. ان ایکسپیکٹڈ. دنیا یہ نہیں سوچی تھی، یہ اندازہ نہیں لگایا تھا. استعمار نے، دشمنوں نے اندازہ نہیں لگایا تھا. اسلام کو ویک سمجھا. جس طریقے سے دیگر مذاہب ہیں جس کی روح ختم ہو گئی، صرف ڈھانچے باقی ہیں. کرسچینٹی کا حال دیکھیں، ڈھانچے باقی ہیں، صرف سٹرکچر ہے، لیکن سٹرکچر کے اندر روح نہیں ہے. ان کے چرچز خوبصورت ہیں. یہود مذاہب، آسمانی جو مذاہب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، غیر آسمانی تو دور کی بات. لیکن ایک جو مذہب جو رشد پا رہا ہے وہ اسلام ہے، اور پانا ہی ہے. اس لیے کہ انت آخر اسلام کا ہی ہے.
انت اور آخر اسلام کا ہے، دوسروں کا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یعنی تمام ادیان پر غالب آ جائے گا یہ دین. لیکن یہ غالب آنے کے لیے چیلنجز ہیں، پلیٹ فارم کا یوٹیلائزیشن ہے. ایسے ہی نہیں غالب آ جائے گا، ایک رات میں معجزہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری آئیڈیالوجی نہیں ہے، معجزے نہیں ہو سکتے. اب معجزے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کا معجزہ، عصا کا معجزہ، ید بیضاء، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، دیگر انبیاء کے معجزے، پیغمبر کا معجزہ قرآن، یہ سب لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یعنی اسلام کی طرف سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اب وہ معجزے نہیں ہو سکتے، ہر جو معجزہ ہونا تھا وہ ہو چکا. اسی کو اپ گریڈ کرنا مسلمانوں کا کام ہے، اسی کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا، اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. یہ پلیٹ فارمز کیا ہیں؟ یہ کہاں سے ہم یوٹیلائز کریں؟ نہ اسٹار نیوز ہماری ہے، نہ NDTV ہماری ہے، نہ ریپبلک ہماری ہے، کوئی نیوز چینل ہمارے پاس نہیں ہے. دعاؤں کے ذریعے سے یا چند تقریروں کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کے اندر پخش کر کے ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ایک پارٹ ہے، یہ کامل نہیں ہے. یوٹیلائزیشن کافی بڑا سبجیکٹ ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو گھول کر پلائیں. ایک ہوتا ہے اسلام کے بارے میں بولنا، جیسا ہم لوگ بولتے ہیں، ممبر سے آ کر بولتے ہیں، شعراء اسلام کو اچھے الفاظ میں لاتے ہیں تاکہ بچے بھی یاد کر لیں. شعر و شاعری جو ہوتی ہے، نوحہ خوانی، مدح خوانی، معمولاً لوگ ممبر پر ہونے والی باتوں کو یاد نہیں کرتے، یاد نہیں رکھتے، لیکن ایک نوحہ رٹ لیتے ہیں. ولو مفہوم سمجھو یا نہ سمجھو، ایک طریقہ ہے. تو یہ چیلنجز کون فیس کریں گے؟ مسلمان فیس کریں گے. لفظ مسلمان، شیعہ سنی کی بات نہیں، لفظ آج اسلام دشمنی ہے نا. آج دیکھیں کتنے طریقے اپنائے دنیا نے اسلام کے خلاف. حجاب، صرف انڈیا میں نہیں ہے یہ پرابلم، حجاب کے خلاف آواز اٹھانا یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، انٹرنیشنل. حتیٰ ایران کے اندر بھی، حتیٰ ایران کے اندر نوجوانوں کو، یعنی 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ایک پارک میں چھوڑا گیا جس پارک میں لڑکیاں بالکل بے حجاب اور نامناسب لباس پہنے ہوئے، اس کی کلپ بنائی جاتی ہے اور یہ کلپ فارورڈ ہوتی ہے امریکہ یا لنڈن یا جرمنی. بعض منافقین وہاں پر ہوتے ہیں، منافق بہت ہیں، یہ کلپ لیتے ہیں اور ساری دنیا میں نشر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایران کے اندر حجاب ختم ہو گیا ہے. یہ نوجوان نسل بے حجابی مانگ رہی ہے، یہ نوجوان نسل آزادی مانگ رہی ہے. آزادی سے مراد بے حجابی. یہ دشمنی کا ایک حصہ ہے، حجاب کے خلاف دشمنی. مختلف ملکوں میں الگ الگ طریقے سے، ہندوستان کے اندر بھی حجاب کے خلاف موومنٹ چلانا، مسجدوں کے خلاف. یہ چیلنجز اور بڑھیں گے، ہمارے گھروں تک آئیں گے، اس لیے کہ دین کا گلا گھونٹنا ہے. دشمن کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کون رونڈے جائیں گے، کون ہرٹ ہوگا، کیا ہوگا فیوچر، ملک کا فیوچر کیا ہوگا، اقتصاد، اکانومی کیا ہوگی. یہ دشمن کو فرق نہیں پڑتا. دشمن کو صرف یہ چاہیے کہ اینٹی اسلام پھیل جائے، اینٹی اسلام.
انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھیں گے تو اینٹی کرائسٹ کے خلاف جنگ چل رہی ہے. اینٹی کرائسٹ جیسا کہ اینٹی کرائسٹ دجال کو کہتے ہیں نا, دجال کو دشمن کسے کہتے ہیں؟ دجال کون ہے؟ نعوذ باللہ امام زمان اور ارواحنا لہ الفدا. اینٹی کرائسٹ پوری ایک ٹیم ہے, ٹرمپ والی ٹیم اینٹی کرائسٹ والی ہے. ٹرمپ جو کافی دشمنی میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تھا, حد یہ ہو گئی تھی کہ اس نے دلوں کے سردار کو تک شہید کر دیا, حد یہ ہو گئی تھی. لیکن اب تاریخ دیکھیں, جتنا بھی اس طریقے کا حملہ ہوا ہے اتنا اسلام نکھر کر آیا ہے. مثال دینے کے لیے مجھے انڈیا میں کوئی نمونہ نہیں ہے, پھر وہی لے دے کے پھر ایران, کیونکہ سمجھنے کی بات ہے یہ جتنی چیزیں ہوئی آپ دیکھیں الٹا ہوا ہے, دشمن کے خلاف ہوا ہے. جنگ 8 سال کی جنگ مضبوط بنا دیا لوگوں کو. دشمن کا کچھ نہیں ہوا, فائدہ تو نہیں ہوا, نقصان یقیناً ہوا ہے, فائدہ تو نہیں ہوا. مختلف حملے, فرہنگی حملے, دینی حملے, دین مضبوط ہوا. امام زمانہ کے خلاف انہوں نے مورچے کھولے لیکن دشمن ویک ہوا. امام زمان بچوں کے دلوں میں چلے گئے, سلام فرماندے. لوگ سوچ رہے تھے کہ امام زمانہ کو بچوں کے اندر کیسے اتارے. 1-2 مہینے کے اندر یہ سلام فرماندے انٹرنیشنل ہو گیا. انٹرنیشنل ہو گیا کیونکہ پلیٹ فارم یوٹیلائز ہوا یہاں پر. بچوں کے اندر امام زمان آ گئے. آپ دیکھیں کتنے ایسے کلپس ہیں جس کے اندر چھوٹے بچے, معمولاً یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہاں پر 4 سال کے 5 سال کے بچے سلام فرماندے پڑھتے, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کس مذہب کے اندر یہ عاطفیت پائی جاتی ہے؟ آپ لوگ کبھی سوچیں, اس کے اوپر سوچیں. یہ وسیع ترین پلیٹ فارم کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے. یہ تو کامن بات ہے, یہ سب کہتے ہیں یہ بات. آپ بھی کہتے ہو, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں, ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے, شبکہ نہیں ہے, ایک کنیکٹیویٹی نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. سب اپنے اپنے دین کو اپنے دماغوں کے ذریعے سے چلا رہے ہیں. مہاراشٹرا میں ایک رسم ہوتی ہے, کلچر, عزاداری کا ہو یا خوشی کا ہو. چنئی کے اندر ایک کلچر ہے, دہلی کے اندر ایک کلچر ہے, یو پی کا ایک کلچر ہے, یو پی کے اندر کئی جگہوں پر کئی کلچر ہیں, لیکن ایک سینٹرلائز شیعت نہیں ہے. سینٹرلائز شیعت یعنی ٹوٹے ہوئے ہم لوگ. اس کے باوجود بھی جو قدرت ہمیں بچا کے رکھی ہے, وہ قدرت, نعمت, خدا کی طرف سے جو رحمت ہے وہ ہے عزاداری. یہ شیعت کو آج بچا کے رکھی. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہم ایسے ہی نہیں اس کو اگنور کر کر, نظر انداز کر کر گزر جائیں, اپنی زندگی کو ادامہ دیں. کیونکہ ہر جگہ ایک آئیکونک گروتھ پیدا ہو چکی ہے, ہر جگہ, ساری دنیا کے اندر. نظم, جو نیا نظم جو دنیا دینا چاہ رہی تھی, وہ نظم فیلئر سسٹم ہو چکا ہے. جو سسٹم دنیا کو دینا چاہ رہی تھی, یعنی طاغوت دنیا کو ایک نیا نظم دینا چاہ رہے تھے, نیو ورلڈ آرڈر. اس کے لیے انہوں نے ایک ہیومن کریٹڈ وائرس بنایا جو ابھی ہمارے سامنے سے گزرا ہے, لیکن خطرناک تھا, جو کنٹرول کر سکیں دنیا کو, ایک پلیٹ فارم پر لائیں, ان کے منشا کے مطابق چلائیں, بکروں کی طرح ٹریٹ کریں, آبادی کم کریں, لوگوں کو ختم کریں.
یہ سارا جو پلان تھا ان کا، سارے کا سارا پلان ختم ہو گیا، بیکار ہو گیا، ریورٹ ہو گیا. دشمن پر ہی نقصان کے اثرات شروع ہو چکے. اقتصاد مار کھایا. آج بھوک مری شروع ہو رہی ہے دنیا کے اندر. بھوک مری اب شروع ہو رہی ہے. آئندہ 5 سال کے لیے ایکسپرٹس نے کہہ دیا کہ خطرناک رہیں گے. یہ بھوک مری کے ایام ہوں گے یہ سب. جس کے اندر ایسے سچویشن میں، ایسے حالت میں ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی نوجوان نسل جو ہے، جو جوانوں کی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، انہیں کیسے ڈائریکشنز دیں؟ عزاداری کے ذریعے سے. ایک تو بیسک ہے ہی، آپ کو نالج حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بغیر نالج کے کچھ نہیں ہونے والا. آج ایک نالج ہے، دوسرا امپلائمنٹ ہے. یہ 2 چیز ایک جوان کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر اس سے اگر غافل ہو گیا انسان، نالج سے، پڑھائی سے اگر غافل ہو گیا، تو انسان کا فیوچر بہت مشکلات میں ہے، جو اسے ہر تباہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، ہر تباہی کی طرف. اور اسلام تباہ ہونے والوں کو دیکھ نہیں سکتا. اسلام گروتھ چاہتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہے، وہ صلاحیت پائی جاتی ہے. خود بھی گروتھ ہوتا ہے، اسلام آگے بڑھتا ہے، رشد پاتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مسلمان بھی رشد پائیں. صرف عبادی مسائل میں نہیں، عبادی مسائل اپنے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپورٹ ہے، معنوی سپورٹ ہیں. لیکن مادیات یہ بھی ضروریات میں سے، کیونکہ ہم لوگ دونوں بیلنس لے کر چلتے ہیں نا، معنویات اور مادیات. یہ نہیں کہ ہم صرف مسجد کے ہو گئے، مادیات چھوڑ دیا. ایک واقعہ میں کئی بار پڑھا ہوں، پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امیر المومنین کی خلافت جب کوفے میں آ گئی تھی، امام بعنوان خلیفہ ایک مسجدوں کا دورہ کرنے لگے. مسجدوں کا یا کوئی ایسے مقامات جہاں پر جو سینٹرز جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر دورہ کرنے لگے. ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک ہجوم تھا لوگوں کا. نمازیں پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے، تسبیح و تحلیل میں تھے، سب تھے. باہر لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ٹفن تھے، ٹفن باکس تھے، کھانے تھے، سب تھے، دیا کرتے. امام نے پوچھا ان لوگوں سے، جو امام کی جو نزدیک ترین لوگ تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں جو مسجد میں ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایک پازیٹیو تعریف ان کے امام کے سامنے کی گئی تھی. کہا تھا کہ یہ لوگ بڑے مقدس لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں پر دعائیں مانگتے ہیں، یہ لوگ دعا کرتے ہیں ان کے لیے. جو بھی ہے ہوتا ہے نا، جا کے کہتے ہیں التماس سے دعا. بہت زیادہ اچھی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہوگی، ٹوپی آ گئی، ہاتھ میں تسبیح ہے، کہتے ہیں کہ بھائی التماس سے دعا ہمارے لیے دعا فرمائیے آپ. اس طریقے کا ایک حالت پیدا ہو چکی تھی، اس طریقے کی یہ حالت تھی. سامنے آ جائیں تھوڑا، آپ لوگ سامنے آ جائیں، یہاں جگہ ہے، تھوڑا سامنے آئیں. سامنے اٹھ کے ذرا سامنے آئیں آرام سے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے. یہ کیفیت تھی. امام بعنوان حاکم اپنے وزراء کہا جائے یا اپنے نزدیک ترین جو لوگ ہیں ان سے سوال فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کو ایکسپلین کیا گیا امام کو کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، سوتے کم ہیں. امام کا پہلا سوال یہ تھا کہ ان کی روزی روٹی کیسی چلتی ہے، کھانا پینا کیسا ہے ان کا. کہنے والوں نے کہا کہ ان کا کھانا پینا پبلک کے اوپر ہے، پبلک لے کر آتی ہے اپنا ٹفن، ان کو دیتی ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو اسی طریقے سے فاقے کی زندگی کرتے ہیں. عجب نہیں، امام نے ایک عجیب جواب دیا. امام نے فرمایا کہ یہ زندگی کتوں کی زندگی ہے، کتوں کی زندگی ہے یہ.
کہ کوئی دے دے تو کھا لے، نہیں تو چھوڑ دے، خاموش بیٹھ جائے۔ اسی وقت پہلا آرڈر تھا میرے خیال سے امام کی اس حکومت کا کوفے میں کہ ان کو خالی کیا جائے مسجد سے اور سب کو نوکری پہ لگایا جائے، کام دیا جائے۔ یعنی امام کی فرسٹ پیورٹی لوگوں کے مادیات صحیح ہونا، فرسٹ پیورٹی۔ یہ نہیں کہ پہلے مسجد کو آؤ، مسجد آباد کرو، حسینیہ آباد کرو، امام باڑے آباد کرو۔ فرسٹ پیورٹی اقتصاد۔ اقتصاد اگر اکانومی انسان کی اچھی رہی، دین میں بھی دل لگتا ہے اس کا، آرام سے بیٹھ کر عبادت بھی کرے گا، دعائے کمیل کا مطلب بھی جانے گا، دعائے ندوہ بھی پڑھے گا، مجلسیں بھی سنے گا۔ فرسٹ پیورٹی۔ شیب ابی طالب مشہور ہے، اکانومیکل کرائسس کا بدترین دور تھا پیغمبر اکرم پر۔ شیب ابی طالب 3 سال تک جتنا اناج تھا روزانہ ختم ہوتا گیا۔ تیسرے سال نوبت یہ آ گئی تھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس درے کے اندر چو طرف سے بائیکاٹ چل رہا تھا، نہ دال پہنچا سکتے، نہ ویٹ گیہوں پہنچا سکتے، نہ پانی پہنچا سکتے، یا جو بھی یہ نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جو خورمے کھایا کرتے تھے، جو بیجیاں تھیں ان کی خورمے کی سیڈز، اس کو انہوں نے پیسنا شروع کیا، اس کی روٹی بنا کر کھانا شروع کیا۔ تیسرے سال پھر آخر میں پیغمبر دعا کرتے ہیں، بڑے عجیب و غریب دعا ہے، اللہم بارک لنا فی الخبز۔ توجہ کریں آپ لوگ، خدا خبز عربی میں کہتے ہیں روٹی کو، نان کو خبز، لیکن اس کا دوسرا معنی اکانومی۔ اللہم بارک لنا فی الخبز، خدایا ہمارے اکانومی میں برکت دے۔ اکانومی ٹوٹ چکی تھی، مسلمان بہت فشردہ ہو چکا تھا، یعنی افسردہ ہو چکا تھا، یعنی یوں کہا جائے کہ ڈپریشن نہیں کہہ سکتے، ڈپریشن کے نزدیک یہ عالم تھی۔ اگر اور زیادہ ہوتا تو شاید ڈپریشن بھی طاری ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ معنوی طاقت تھی ان کے پاس، ڈپریشن نہیں آتا۔ ڈپریشن بے ایمانوں کے لیے زیادہ وہ ہوتا ہے، جو خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ڈپریشن یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے کہ کتنا یوتھس کو، اسلامک یوتھس کو، مسلمانوں کو اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ڈپریشن زیادہ بڑھ رہا ہے کمیونٹیز کے اندر، ڈپریسڈ ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ سب بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر۔ ڈپریشن کے نزدیک پہنچ رہے تھے لوگ، کافی سخت تھا معاملہ۔ اللہم بارک لنا فی الخبز، پروردگار ہماری اکانومی کو برکت دے، اچھی کر ہماری اکانومی۔ ولا تفرق بیننا و بین الخبز، خدایا ہمیں اپنی اکانومی کے ساتھ رکھ، جدا نہ کر، یعنی غربت ہماری زندگی میں مت لا، پیسہ کم نہ کر، ہمارا بینک بیلنس نیچے نہ ہو جائے، ہمارا بینک بیلنس ختم نہ ہو جائے، پوری طور سے بینکرپسی میں نہ آ جاؤں میں۔ ولا تفرق بیننا و بین الخبز، میرے اور اکانومی کے درمیان فاصلے پیدا نہ کر۔ فلولا الخبز، یہاں ہے اصل مطلب، فلولا الخبز، خدایا اگر ہماری اکانومی اچھی نہیں ہوئی، لا صلینا، ہم تیری نماز نہیں پڑھ سکیں گے، تیری عبادت نہیں کر سکیں گے، ولا صمنا، تیرے لیے روزے نہیں رکھ سکیں گے، ولا ادینا فرائض ربنا، اور ہمارے رب نے جو فریضے ہم پر عائد کیے اسے ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ کتنے نقصانات ہیں؟ ایک، نماز نہیں ہو سکتی، ویک نماز ہماری غربت میں ہوتی، ویک نماز، یعنی نماز اصلاً روحیہ ختم ہو جاتا ہے غریب کے۔ اسی لیے ہمارے پاس پروویژنز ہیں غربت کو دور کرنے کے لیے، وہ ہیں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، رد مظالم ہے، یہ جتنے پروویژنز آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر، اس کے ذریعے سے غربت دور ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے۔ اس کے اندر سخت حساب ہے، سخت حساب۔ اتنا بڑا ہمارے پاس
اکانومیکل سٹرکچر ہونے کے باوجود اگر ہماری قوم کے اندر غربت اگر پل رہی ہے تو اس کے مقصر، اس کے قصوروار ہم لوگ آرگنائزرز ہیں، جو کلچرل باڈیز چلاتے ہیں، جو اکانومیکل باڈیز چلاتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ غربت، کبھی غربت پیسوں سے اضافہ کی جاتی ہے، پیسوں سے اضافہ ہوتی ہے غربت۔ کیسے اضافہ ہوتی ہے؟ ماہانہ کچھ پیسہ دے دینا فلاں فیملی کو یہ دے کے سمجھ جانا کہ ہم نے اپنا وظیفہ انجام دیا ہے۔ وظیفہ انجام نہیں دیا ہے، ہم نے غریب کو اور غریب بنایا، اسے بھیک کی عادت بنائی ہے، اسے کوئی ٹیٹوریل میں جمع نہیں کیا، کوئی ورک شاپ میں لیا کر نہیں ڈالا کہ کچھ سیکھ کر کچھ کما کر خود سے کھا سکیں۔ یہ عادت نہیں دی ہم نے اسے لینے کی عادت دی، پیپرز پہ سائن لینے کی ہم نے عادت ڈال لی۔ ہم نے اسے ورک شاپ کا راستہ نہیں بتایا، ہم نے اسے کام کا راستہ نہیں بتایا، ہم نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ چونکہ میری اکانومی اچھی ہے، میں نے اپنے بچے کو اوپر کیا، میرے بھانجے کو اوپر کیا، میرے بھتیجے کو اوپر کیا، میرے بھائی کی مدد کی۔ لیکن اسی گلی کے نکڑ پر ایک غریب فیملی ہے جسے میں نے ایسے ہی صدقے کے طور پر پیسہ دے کر چھوڑ دیا۔ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے انسانیت پر، جس کے عذابات ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ رحمت الہی کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اکانومی حرف اول، فرسٹ پوزیشن، فلولا الخبث، پروردگار اگر ہماری اکانومی اگر صحیح نہیں ہوئی لا صلینا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ امیر المومنین بھی سملر بات نہج البلاغہ میں اپنے فرزند کے لیے کہتے ہیں، نہج البلاغہ، یا بنی انی اخاف علیک الفقر، اے میرے فرزند، میرے چہیتے بیٹے، بنائی میرے چہیتے بچے۔ کسے فرما رہے ہیں؟ محمد حنفیہ کو، میرے فرزند، میرے چہیتے بیٹے، میرے لال، میرے لخت جگر، میں تمہاری غربت کے بارے میں خوف کھا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاورٹی تمہیں لگ جائے، ایک وائرس پاورٹی کا تمہارے اندر آ جائے، گندگی غربت کی تمہارے پاس لگ جائے۔ فاستعذ باللہ منہ، اللہ سے پناہ مانگو، خدا سے پناہ مانگو، دعا کرو، خدا مجھے اس ذلیل ترین عذاب سے بچا لے۔ ذلیل ترین عذاب غربت، الفقر موت الاکبر ہے نا، غربت سب سے بڑی موت۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ فإن الفقر منقصۃ للدین مادشۃ للمقت، غربت دین کے لیے نقص ہے، غربت عقل کے لیے پراکندگی کا سبب ہے، یعنی پھیل جاتی ہے عقل، دل نہیں لگتا، پھر دل نہیں لگتا، گھر میں جاؤں تو کیا صورت سے جاؤں، کب مجلس ہوگی، کب نیاز بٹے گی، میں فیملی کو لے کر آ جاؤں گا، یہیں پر کھا لوں گا ایک وقت کا کھانا، یعنی یہ انسان ہو جاتا ہے، دین بھول جاتا ہے، اس کا عشق امام زمانہ سے کم ہو جاتا ہے، حقیقتاً کم ہو جاتا ہے۔ اور بات ہے ہم سے نہیں کہے گا، وہ ہم سے نہیں کہے گا کہ میرے دل میں تو امام زمانہ کے وہ عشق نہیں ہے جو آپ کے دلوں میں ہے۔ میں بھی لال کپڑے پہن کر، باڈی اسپرے لگا کر، پرفیوم لگا کر آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، شریک ہو جاؤں گا، بتاؤں گا کہ میں امام زمانہ کا عاشق ہوں، لیکن دل میں اسے غربت کا خوف ہے۔ اس کی زبان سے یہ بھی نہیں نکلتا اللہم عجل ولیک الفرج، امام زمانہ اب تشریف لائیں، اس لیے کہ ہماری حالت یہ ہے، اللہم عجل ولیک الفرج، اے فرزند رسول، اس زمین پر آپ کی حکومت ایبسلیوٹ رائٹ رکھتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آپ آئیں حکومت تشکیل دے دیں، ایسا نہیں، آپ کا ایبسلیوٹ رائٹ ہے حکومت، آپ ہی کر سکتے، آپ ہی اس غربت کو دور کر سکتے، امیر المومنین کی طرح، جس طریقے سے امیر المومنین اپنی شہادت سے پہلے فرماتے ہیں جو نیڈز تھے لوگوں کے میں نے اسے ادا کر دیا، جو نیڈز تھے، مکان، کپڑا، گندم، روٹی، یہ نیڈز زندگی کے میں نے ادا کیا، میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں،
کوئی بھوکا نہیں ہے، میری حکومت میں کوئی بے گھر نہیں ہے، میری حکومت میں کوئی عریاں نہیں ہے، یعنی سب کو میں نے کیا ہے۔ جو بھی حکومتیں امیر المومنین کے تحت تھے، ڈائریکٹ امام کی حکومت کے، ورنہ دوسری جگہوں پر معاویہ ابن ابی سفیان، بنی امیہ کی حکومتیں تھیں، وہاں پر ظلم تھا، وہاں پر ظلم تھا، وہ اور بات ہے وہ، لیکن امام کا چیلنج ہے یہ۔ تو یہ سب کہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں ہم؟ آج ٹیلی ویژنز کے اندر کمیونل ہیٹریٹ پھیلایا جا رہا ہے، یہ مذہب میں یہ ہو گیا، فلاں مسجد کے اندر شیولنگ تھا، فلاں جگہ پر حجاب کا معاملہ ہو گیا، فلاں جگہ۔ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں ہے، حتیٰ ہندوز کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں، آپ تو دور کی بات۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے، ہم جو ہر نیک کی نگاہ میں ہوتے ہیں نا، یہ اچھی قوم ہے، یہ نیچ قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، ہم ان قوموں سے برتر نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ان قوموں سے بدتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بدتر ہے، ہمیں پوچھا ہی نہیں جاتا۔ ایک مہینے کا راشن مل جائے، کہیں پر فیسلٹیز مل جائے، بینک کارڈ دے دے، کریڈٹ کارڈ دے دے، ڈیبٹ کارڈ دے دے، یہ ساری چیزیں لے کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، اپنے پرس کو سجا کر، مختلف کارڈز ہیں میرے پرس کے اندر، میرے پاس اچھی کار ہے، میں جو ہے جاتا ہوں آن لائن شاپنگ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں آن لائن اس طریقے سے ٹرانزیکشنز کرتا ہوں، میری ڈیلی ٹرانزیکشنز اس طریقے سے۔ یہ اصل چیز نہیں ہے، یہ اصل چیز ایجوکیشن ہے، شعور ہے، میچورٹی بلند ہونا ہے قوم کی۔ میچورٹی کب بلند ہوگی؟ جس وقت قوم کے اندر بیداری پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی۔ کتنے سال سے محرم، اللہ اکبر، 61 ہجری سے محرم شروع ہوا، چلتے 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 آج 1444 اتنے سال ہو گئے، یعنی کل کے بعد۔ اتنے سالوں میں کتنی میچورٹی آئی، کتنی جگہوں پر ہم اپر ہینڈ ہیں؟ بہت کم۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ اس کے اوپر سوچیں۔ اگر انقلاب ایران نہ ہوتا تو آج دنیا کی اکثریت شیعہ اسلام میں رہنے والی شیعہ اسلام کو نہیں پہچان سکتی تھی، یعنی ایک ایسا دین ہمارے پاس ہوتا جو صرف 5 وقت کی نماز، اس کے بعد حجاب پہن کر مجلس کو جانا، حجاب پہن کر گھر کو جانا، تھوڑا داڑھی رکھ لینا، تھوڑا نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، ایک ایسا دین۔ لیکن وہ دین جو میچور دین جسے کہا جائے، وہ نہیں ہوتا تھا آج۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ ایک قیام کی بدولت ہے، قیام۔ یہ دور قیام کا دور ہے۔ یہ دور میں بہت سارے ملکوں کے اندر لوگ اٹھتے ہیں، کوئی اپنا رائٹ مانگنے کے لیے اٹھتا ہے، اپنا حق مانگنے کے لیے اٹھتا ہے، باطل لوگ بھی اٹھتے ہیں۔ دیکھیں کتنے پروٹیسٹ نکلتے ہیں، کتنے جلوس نکلتے ہیں۔ آج جو جلوس ہر جگہ پر ہیں وہ زیادہ تر فارمرز کے جلوس ہیں، اور حتیٰ کہ منحرف فرقے، منحرف قوم جسے کہا جائے تھرڈ جینڈر جو نیا نکلا ہے، گے ریلی جو مشہور ہے دنیا کی، بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں تاکہ اسے کامیاب کرنے کے لیے۔ بہت سارے جلوس ہیں، ہر مذہب آج جلوس نکالنا جانتے ہیں، ہر مذہب آج پروٹیسٹ کرتا ہے، یعنی یہ دور اسی کا دور ہے۔ اگر حق مانگنا ہے تو بھی اٹھیں گے، اگر بتانا ہے اپنے آپ کو تو بھی اٹھیں گے، لوگ باہر آئیں گے۔ یہ نعمت جلوسوں کی ہمارے پاس کب سے؟ بہت زمانے سے، بہت زمانے سے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ابھی 80s میں شروع کیے یا 50s میں شروع کیے، اس سالوں سے بڑے بڑے دشمن آئے، ان جلوسوں سے ٹکرا کر چلے گئے، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا انہیں، لیکن یہ بڑھتا گیا، یہ مشن بڑھتا گیا۔ خیر امت کی علامت یہی ہے، خیر امت ہمیشہ بیدار رہتی ہے، ہمیشہ فکر کرتی ہے اپنی نسل جوان، نسل جو نسل جوان، نسل کی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے، نوجوان
اپنے کڈز کی فکر کرتی ہے. اماموں کے دور سے زیادہ لوگوں کے اندر، اماموں کے دور کے اندر جو لوگ تھے، نہ کہ اماموں کے دور کے اندر جو لوگ تھے، ان سے زیادہ میچورڈ لوگ اس دور میں، ان سے زیادہ میچورڈ لوگ. یہ بچوں نے اپنے ترانے میں کہہ دیا. یہ سلام فرمان دے، آپ لوگ تو سنے ہوں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سنا، ساری دنیا سنی ہے اس کو. بڑے بڑے دشمن گھبرا گئے. اس میں ایک جملہ ہے آخر میں وہ شاعر جو لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہزاروں صدو اندی سالت عالم منتظر مہدی است، ہے نا، یعنی 1100 سال ہو گئے، دنیا آج امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے. پھر ایک امام مہدی کو ایک پیغام دیتے ہیں، غصے یہ سربازار نہ خوراغ، میں زیادہ یاد نہیں ہے، آپ لوگ وہ بہت وہ مت کریں، آپ لوگ جا کر سن لیں. غصے یہ سربازار نہ خوراغا سربازانت 1400 دیان. یعنی مولا آپ سپاہیوں کی پرواہ نہ کریں. کون کہہ رہا ہے؟ ایک 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یہ بات، 4 سال کا بچہ، 7 سال کی لڑکی. مولا آپ اگر سپاہیوں کے بارے میں وریڈ ہیں تو آپ پریشان مت ہوں. ہم 1400 یعنی ایرانین کیلنڈر کے لحاظ سے اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے اس میں تو یہ کہہ سکتے کہ ہم 21 سینچوری کے سپاہی ہیں آپ کے. یعنی کیا مطلب؟ ہر دور میں دغا بازی ملی ہے ائمہ کو، سست لشکر ملے. امام علی کے لشکر سست ہسٹری ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے پورا، سست. امام خود ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ جو ہے مجھے تم پر حکومت کرنا چاہیے تھا، اب الٹا ہو رہا ہے، تم میرے اوپر حکومت کر رہے ہو. یعنی کیپیبلٹی نہیں تھی ان دور کے لوگوں کے اندر امام کی اطاعت کر سکیں، یہ کہہ سکیں ہم آپ کے سرباز ہیں. لیکن 21 سینچری کتنے سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، آج ایک نوجوان یا کم سن بچہ اٹھ کر کہتا ہے آپ پریشان مت ہو مولا، آپ سپاہیوں کی پرواہ نہ کریں، ہم ہیں نا 21 سینچری کے سپاہی. کر کے دکھایا. بڑی بات کہتا ہوں میں آپ، ساری دنیا کے پریزیڈنٹس کو، پرائم منسٹرز کو، ساری دنیا کے کم یا بیش سب کو کرونا لگا نا. کرونا سب کو لگا، امریکن پریزیڈنٹ سے لے کر ورشکستہ ملک سری لنکا کے پریزیڈنٹ تک سب کو کرونا لگا، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہوا. لیکن یہ کرونا رہبر کے نزدیک تک نہیں گیا. کبھی آپ نے سنا رہبر کرونا ہو گیا؟ دعائیں ہو رہی ہے پروردگار رہبر کو سلامت رکھ، ان کو کرونا ہو گیا، خدایا انہیں شفا دے. یعنی 21 کے سپاہی اتنے دقیق اور اتنے سمارٹ ہیں کہ کرونا کو تک اپنے رہبر تک پہنچنے نہیں دیا. آج کی جو نسل کہتی ہے مولا آپ پریشان نہ ہو، ہم لوگ ہیں 21 سینچری کے سپاہی، یعنی یہ سپاہی کوفے والے سپاہی نہیں ہیں، یہ سپاہی صفین والے سپاہی نہیں ہیں، یہ سپاہی احد والے سپاہی نہیں ہیں، یہ سپاہی جمل والے سپاہی نہیں ہیں. یہ سپاہی آج جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے. دروازہ دق الباب ہو چکا ہے، ظہور کا کھٹکا شروع ہو چکا ہے، ظہور کے الارم شروع ہو چکی ہے. امام مہدی بچوں کے اندر آ چکے. دشمن حد سے زیادہ پریکاشنز آج لے چکا ہے امام کے خلاف. ابھی کتنا دور باقی ہے؟ توجہ کریں آپ لوگ. عزاداری کو پر رونق نظم دینا ایک اس کا ہمارا کام ہے، آپ جیسے جوانوں کا کام ہے. دولت، عزت، کامیابی
یہ ساری کی ساری چیزیں الگ سے حاصل نہیں ہوتی. وَلَا تَجْتَمِعُ عَظِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ. عظیمت یعنی بلندیاں اور ولیمے دونوں ایک ٹریک پر نہیں چل سکتے. ولیمے مطلب شادی کے ولیمے نہیں، ولیمے مطلب خوشیاں، خوش گزرانیاں. مجھے یہ لیکچوری چیزیں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں، میں ہمیشہ اچھا رہوں، میں ہمیشہ بنوں. یعنی لگژوری زندگی اور بلندیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، ایک ٹریک پر نہیں سکتی. یا تو لگژوری زندگی کو ترقیوں کے اوپر قربان کر دو. لگژوری زندگی سے مراد آپ یہ نہیں کہ اب آپ اچھی کار چھوڑ کر آٹو رکشہ میں آ جائیں، اچھا بنگلہ چھوڑ کر ایک معمولی سی جھوپڑ پٹی میں آ جائیں، سلم ایریا میں چلے جائیں. یہ نہیں، یہ ذلت ہے. یہ چھٹے امام کے دور میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی امام کی. آدمی چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا لیکن کافی بڑا بزنس مین تھا. چھوٹا سا گھر تھا اس کا بالکل. وہ اس کی بیوی بچے بھی کبھی چھت پہ سوتے تھے، کبھی کہیں صحن میں سوتے تھے. اتنا چھوٹا گھر تھا. امام نے تعجب سے پوچھا ہے یار تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تم یہ گھر میں رہتے ہو، ایک اچھا گھر لو اپنے لیے، بچوں کے لیے کمرے ہو جس کے اندر ایک اچھی لائف ہو. امام سے کہنے لگا نہیں یہ میرے بابا دادا کی یادگاری ہے. یہ یعنی میرے بابا دادا کا ہے. یہاں پہ میرے باپ یہ کیا کرتے تھے، یہاں پہ ماں رہتی تھی، میری دادی رہتی تھی، فلاں رہتی تھی. امام نے اسے اخلاقی کلاس لیا، کہا کہ کنجوس پن چھوڑو اور جاؤ یوٹیلائز کرو پیسہ، اچھا گھر لو. اسلام مخالف نہیں ہے. تم ایک اچھا موبائل رکھو. آج کتنے پروجیکٹس موبائل میں ہوتے ہیں. موبائل اس لیے نہیں لو کہ میں زندگی میں صرف گیم کھیلتا رہوں یا چیٹنگ کرتا رہوں. موبائل کے بہت سارے فیچرز ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا. ہم صرف کیمرے کے لیے لیتے ہیں، گیم کے لیے لیتے ہیں. یہ زندگی ہے. زندگی ورنہ وسیع ہے. زندگی ہم کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ہم کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو. توجہ کریں آپ لوگ. نظم، عزاداری بھی ایک نظم ہے. آپ اینیورسری مارک کرنے عزاداری میں نہیں آ سکتے. آپ اینیورسری چلو محرم شروع ہو گیا، ہم جاتے ہیں، جا کر ایک 10 دن 2 مہینے 8 دن گریا کریں گے، اس کے بعد پھر ختم. یہ اینیورسری مارک کرنا دوسرے قوموں کا کام ہے. یہ لیڈرز کی اینیورسری مارک ہوتی ہے فلاں کی، لیکن عزاداری مشن ہے. عزاداری ایک ہدف دیتی ہے. چند باتیں عزاداری کہتا ہوں. آج چونکہ چاند بھی نہیں ہوا، آج کل 30 ہے، کل رات سے محرم شروع ہوگا. ایک استقبالیہ کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے عزاداری سے ربط بیان کرتا ہوں. عزاداری برائے قربت ہو، یعنی خالص اللہ کے لیے، خالص گریہ خالص ہو، اور دوسرا کوئی انٹینشن نہ ہو. ویلیو، ہر عمل کی ارزش، ویلیو اس کے نیت پر منحصر ہے. انما الاعمال بالنیات ہے نا. جس نیت سے آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ عزاداری کے لیے یہ سوچ کر آئیں گے میں 2 مہینے اب عبداللہ الحسین کے پاس جاؤں گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی آپ نے امام حسین کو بے عنوان یوں کہا جائے کہ ایک کریڈٹ کارڈ استعمال کیا، ڈیبٹ کارڈ استعمال کیا ہے. لوگ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو یہ دیتا ہوں، آپ مجھے بزنس امام حسین اور عاشق کے درمیان، ان کے چاہنے والے ایک بزنس ریلیشن شپ والے بھی ہوتے ہیں. امام حسین میں اتنے لوگوں کو فیڈ کروں گا، آج کھانا کھلاؤں گا، امام حسین سے یہ مانگوں گا. چلو مانگنے کا حق ہے، ارباب ہے وہ، ارباب ہے وہ، لیکن خالص آؤ. صرف اور صرف ابو عبداللہ کے لیے جا رہا ہوں میں، خالص. اور بھی بہت سارے باتیں آپ ڈیولپ کریں. عزاداری نظم کا نام ہے، سسٹم ہے. عزاداری سسٹم ہے. سسٹم کی حفاظت کی جائے، مدیریت کیا جائے سسٹم کی، یعنی مینجمنٹ ہونا چاہیے عزاداری کے اندر. یونیورسٹیز میں آپ لوگ جا کر تعلیم حاصل کرتے ہو، بھائی کس میں بھائی پڑھے ہو آپ زیادہ، ڈگری کس میں؟ مینجمنٹ میں میں نے ڈگری لیا ہے، بی اے کیا ہے میں نے، ایم اے کیا ہے، مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کی. عزاداری بھی مینجمنٹ ہے.
اس میں بھی مینجمنٹ چاہیے، عزاداری کو مینجمنٹ چاہیے. اگر عزاداری کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، عزاداری شریفوں کے ہاتھ سے نکل کر رذیلوں کے ہاتھ میں چلے جائے گی. پھر جلوسوں کو وہ کنٹرول کریں گے، رذیل کنٹرول کریں گے، اپنے مطابق کی چیزیں اس میں جوڑیں گے. مجلسوں کو اوباش کنٹرول کریں گے، گونڈے کنٹرول کریں گے. دین گنڈوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، علماء خاموش ہو جائیں گے، علماء مظلوم ہو جائیں گے. مظلوم بے عنوان سمپتی نہیں بیان کر رہا ہوں، مذمت. جو حق ہوگا وہ ملے گا، ان کو ذلت ملے گی، اس لیے کہ تم نے نہیں روکا. اوباش گنڈے رذیل لوگ اپنے طریقے سے چلیں گے. میں چاہتا ہوں اس جلوس کے اندر یہ ہونا چاہیے، پس ہونا چاہیے، پیسہ ہم لیں گے، ہم وصولیں گے پیسہ. چلے گیا شریفوں کے ہاتھ سے نکل کر. پھر واپس آنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. ایران کی کامیابی کا ایک راز عزاداری پر مدیریت کیا تھا. ایران نے، علماء نے مدیریت کیا، اس لیے ان کا کوئی سسٹم مائنس عالم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. ان کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں ایک عالم. بھائی ایک پلازا ہوگا، مال، ایران میں آپ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، مال ہوگا، مال کے وسط میں کہیں پر ایک مسجد بھی ہوگی، اس میں ایک عالم بھی ہوگا. پورے کاروباری لوگ آ کے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ کنٹرول. اگر چھوڑ دیتے کنٹرول نہیں، ایسے چھوڑ دیتے، وہاں پہ بھی آتے گنڈے. اتفاق سے وہاں ہیں زیادہ لوگ ہیں وہاں پر جو رذیل اوباش. کتنے ایسے سنیچر، چین سنیچر، موبائل سنیچر، گاڑی توڑ کے لے کر جاتے لوگ، کتنے پکڑے جاتے وہاں پہ لوگ ہیں وہاں پر بھی، ہر جگہ. لیکن کنٹرول، یا تو لیڈرشپ بھی نہیں ہمارے پاس، کنٹرول نہیں ہوا تو مشکل ہو جائے گا، پھر تحریف ہوتی ہوئی چلے جائے گی. یعنی مدیریت، عزاداری مدیریت چاہتی ہے. جلوس کنٹرول، مجلس کنٹرول، یہ سب. عزاداری کا حق ادا ہو، عزاداری کا حق ادا ہونا چاہیے. میں محرم سے پہلے چند باتیں اسلام کے بارے میں جانتا تھا. محرم کے بعد اتنے % میرے علم میں اضافہ ہوا. محرم سے پہلے میں اتنا جھوٹ بولتا تھا، محرم کے بعد خدا شکر میرے اندر سے یہ رذیل صفت جھوٹ کی ختم ہو گئی. محرم سے پہلے ایسا تھا، محرم کے بعد اچھا. فرہنگ اہل بیت زندہ ہونے والی عزاداری ہو. امام صادق دعا دیتے ہیں، خدا رحمت نازل کرے اس قوم پر یا ان پر جنہوں نے ہمارے امر کو زندہ کیا. ان کا امر کیا ہے؟ ان کا ایبسلیوٹ رائٹ لوگوں کو دینا، حق. اہل البیت کی ایک خصوصیت ہے، کمپرومائزنگ کمیونٹی اہل البیت نہیں ہے، کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں، مولانا آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی طالب علم ہیں ہم، آپ اتنا بڑا چڑھائی میں، حتیٰ مرجع تقلید بھی یہی کہے گا میں طالب علم ہوں، دعا فرمائیے. یہ امام نہیں، امام کمپرومائزنگ کمیونٹی نہیں ہے. امام فیکچول، حقیقت سامنے رکھنے والے. اس لیے دیکھیں امام کے جتنے بھی آپ بیانات دیکھیں، حدیث دیکھیں، ایک سوال کے کئی جواب ہیں امام کے. جاہل قوم آئے، ان کو ان کے مطابق سے بتا کر چلایا، اور تھوڑا پڑھے لکھے ہیں ان کو ان کے مطابق سے بتایا. علمی نشستوں میں امام کا معیار، جواب کا معیار بلند ہوتا تھا. علمی نشستوں میں، علمی گیدرنگ کے اندر بلند. خدا کے سامنے جب جا کر ٹھہرتے تھے امام، پورا عرفانیت. دعائیں اٹھا کر دیکھیں، عرفانیت ایک عجیب، کہ دنیا میں کوئی ایسی دعا نہیں لکھ سکتا، کوئی نہیں لکھ سکتا ایسی دعا. اور جب امام اپنا حق بتاتے تھے،
ایک چیز قصر نہیں کرتے تھے, ایک چیز ڈیلیٹ نہیں کرتے تھے, یہ ہم سے نہیں ہے کر کر اٹھا کر جامع کبیرہ دیکھ لیں آپ. ایگزیکٹ سٹیٹس جو امام کا ہوتا ہے وہ جامع کبیرہ میں امام نے خود بتا دیا, میرا سٹیٹس یہ ہے, میں خزان العلم منتہی العلم ہوں. خزان العلم خزانہ علم کا, دنیا میں کائنات سے پہلے بعد میں کسی بھی چیز کے بارے میں اگر امام جاننا چاہتا ہے ایک ارادے پر جان سکتا ہے. کسے کہتے ہیں یہ چیلنج کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے. جامع کبیرہ اٹھا کر دیکھیں آپ, لوگ پڑھ کر غلو کرنے لگتے امام کے بارے میں, غلو. اسی لیے اس جامع کبیرہ کے پہلے کہا گیا مستحب ہے پہلے 100 بار اللہ اکبر کہیں, 100 بار اس طریقے سے کہیں. بہرحال یہ لمبی باتیں ہو جائے گی, بعد میں آئیں گے پھر انشاءاللہ. چوتھی شرط طہارت جسمی و روحی ہونا چاہیے. عزاداری, طہارت جسمی, پاک جسم. علماء غسل کر کر جاتے تھے مجلسوں میں, وضو کر کر جاتے تھے, ایسے ہی نہیں جا کر بیٹھ جانا مجلسوں کے اندر, فرشوں کے اندر. وضو کر کر جاؤ, اس لیے کہ جب تک 1 گھنٹہ جب تم بیٹھو گے تو اس میں پتہ نہیں کتنے صلوات پڑھو گے, کتنے بار امام کا نام آئے گا, کتنے بار آپ علیہ السلام کہو گے. وضو. روحی طہارت یعنی پاک, خالص, ساری برائیوں کو نکال دو, اس کو چھوڑ دو باہر, ڈیلیٹ کر دو. شفٹ ڈیلیٹ, ورنہ خالی ڈیلیٹ کرو گے تو ریسائیکل بن میں پڑ جائے گا, پھر لا سکتے ہو تم. پوری طور سے ڈیلیٹ کرو. آؤ مدد مانگو, اللہ سے مانگو, خدایا میں جا رہا ہوں میری مدد کر. خدایا میں حسین کو قسم سامنے رکھتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں ابا عبداللہ الحسین کے اس گردن کی جو کاٹی گئی, پروردگار آج سے میں نیک بنوں گا. خدا مدد کرے گا, یقیناً مدد کرے گا. خدا نہیں چھوڑتا بندوں کو اپنے, خدا انتظار کرتا تم آؤ. ایک بار ارادہ, پھر اس کے بعد دیکھو زندگی کس طریقے سے سنہری ہوتی, کس طریقے سے اچھی ہوتی ہے زندگی. زندہ کرنا اہل بیت کے مکتب کو, یعنی معاشرے کی میچورٹی کو بلند کرنا, یہ ہمارا کام ہے, ممبر کا کام ہے. ممبر اگر صرف آ کر واوا لوٹ کر رلا کر پیسہ لے کر چلے گیا تو یہ ممبر فائدہ نہیں ہے, بزنس ہو گیا. میچورٹی بلند کرنا, روشت دینا جوانوں کے اندر, روشت. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. خود اہل بیت کا زندہ ہونا ہے اس کے اندر. کیسے زندہ ہونا؟ ان کی باتیں زندہ ہونا. اہل بیت کی باتیں ہیں, ان کی فکر, تفکرات اہل البیت کے, ایک نظریہ ہوتا ہے اماموں کا, اس کو بیان کرنا, ان کا کلچر زندہ کرنا, معرفت اور بصیرت حاصل کرنا, انسائٹ, کہ انسان ڈیپ میں جائے, اتنا اس کے ذریعے سے اطلاعات حاصل ہو, وہ دشمن پہچانے, دشمن کو پہچانے. ورنہ ایسے اٹھ کر چلے جانا نہیں ہے. 6ویں امام فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے میرے عباس کو نہیں پہچانا, جس نے میرے عباس کو نہیں, یعنی عباس شناسی ضروری ہے انسان ہر ایک پر. اگر ہم عباس کو نہیں پہچانیں گے, عباس علمدار ابو الفضل عباس نہیں پہچانیں گے, پھر ہماری دینداری کام کی نہیں ہے. 6ویں امام ورنہ نہیں بولتے سب باتیں. بصیرت, جتنا ہو سکے انسائٹ پیدا کرو مجلسوں کے ذریعے سے. تاریخ کو کنیکٹ, یہ مولویوں کے لیے ہے, تاریخ کو آج کے حالات پر کنیکٹ کرو. لوگ پسند کریں یا نہ کریں, تم کرو. لوگوں کو صرف لذت نہ دو. کبھی کڑوی دوا کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے, اس طریقے سے دینا پڑتا ہے. تاریخ میں یہ ہوا, آج کا شمر فلاں ہے, آج کا معاویہ فلاں ہے, آج کا عمر سعد فلاں کیریکٹر ہے. ٹیلی کرو,
ملاؤ، تاریخ کو تاریخ کے حد تک رکھ کر اس کے سامنے بارڈر نہیں لگاؤ، لوگوں کے سامنے فیکٹس لاؤ. تاریخ. عزاداروں کو عاشق بنائے امام حسین کا، عزاداروں کو عاشق بنائے، عشق ان کے دلوں میں ڈالیں، نوحے کے ذریعے سے ڈالیں، ماتم کے ذریعے سے ڈالیں، منبر کے ذریعے سے ڈالیں، ان کے بارے میں بتائیں، محبت پیدا کریں، نئی نسل کے اندر کربلا کا فرہنگ اتاریں، نئی نسل کے اندر. کیونکہ جو چھوٹے جو بچے آپ لوگ لاتے ہو مجلسوں کے اندر، مائیں لاتی ہیں، عورتیں لاتی ہیں، آپ لوگ لاتے ہو، یا جتنے بچے ان کے اندر کل یہ عاشور کے ایڈمنسٹریٹرز بنیں گے. ان کو ابھی سے تربیت کرنا، حق کے قرآن ادا، جیسا یہاں پر ہوتا ہے مجلس سے پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے. اور سب سے بڑا کام یہ ہے اس پلیٹ فارم کو ظلم اور استکبار کا خلاف کا پلیٹ فارم بنائیں، کہ بیدار کریں. یزید کے بارے، یزید کے سائنس سب کے معلوم ہے، آج بتائیں یزیدیت کیا ہے، کھل کر بتانا چاہیے. یہ ممبر سے نہ پڑھو، وہ ممبر سے نہ پڑھو، یہ باتیں نہ لایا کرو، یہ باتیں بیان نہ کرو، یہ ممبر کے آداب کے خلاف ہیں، فلاں فلاں ہیں. مسخرہ بازی آداب کے خلاف ہے، حقیقت بیان کرنا آداب کے خلاف نہیں ہے. عین عبادت ہے، عین عزاداری ہے. یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کیا بلا ہے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کے اندر کیا مشکلات ہیں، یمن کے اندر کیا مشکلات ہیں، دنیا میں کیا مشکلات ہیں. آج اسلام کو کہاں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب جب تک نہیں بتائیں گے نہیں معلوم ہو سکتا. ورنہ دشمن کا ایک سافٹ کارنر دل میں پیدا ہوگا، دشمن کے لباس پہنے گا، دشمن کا کھانا کھائے گا، خدا کی بات کو اگنور کرے گا. ایھا المؤمنون لا تاکلوا اکل اعدائی، اے مومنو میرے دشمن کا کھانا نہیں کھاؤ. یا ایھا المؤمنون لا تلبسوا لباس اعدائی، اے مومنو میرے دشمن کے کپڑے نہیں پہنو، میرے دشمن کا فرہنگ نہیں اڈاپٹ کرو. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نسل کو بتائیں گے، جب ہم بتائیں گے نسل کو. یہ عزاداری ہے. عزاداری ہم نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں گے خدا تیرا شکر، ایک بار پھر نوبت دیا محرم میں داخل ہونے کے لیے. اب عبداللہ الحسین کے ذریعے سے میں دین کو پہچانوں، ان کی قربانیوں کو یاد کروں. یہ سب معمولی قربانیاں نہیں تھیں. ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ تھا جس میں خوشیاں بھی ہیں، جیسا عید الاضحیٰ، عید قربان، عید غدیر. لیکن امام حسین کی ایک مظلومیت آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کی؟ حج کے موسم سے، یعنی ذی الحجہ کے 9 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم تک امام حسین کو کوئی خوشخبری نہیں ملی. جب بھی کوئی خبر آتی تھی مصیبت والی خبریں آتی تھیں. یعنی امام کو کسی نے نہیں ایسی بات کہی کہ امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. امام گریہ کرتا تھا. مسلم کی شہادت سے لے کر، عیسیٰ میں تمار کی شہادت سے لے کر اور کربلا کے سارے حالات، یہ وقت جو امام سفر پر ہیں، امام کے آنکھ نم ہے، کوئی خبر نہیں، ایک عظیم مقصد کے لیے، جتنے سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنے کے لیے جانا ہے. بچے ہیں اس کے اندر، ایک خطرے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور بغیر گئے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے. مسلم کی شہادت کی خبر، ایک وفد آیا 2 آدمی کا، اب عبداللہ الحسین سے ملنے چاہ رہے تھے.
امام کو پیغام دیا گیا کہ کوفے سے 2 لوگ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اندر آنے تو اندر آ گئے، پتہ نہیں کس منہ سے بولے ہیں، شہادت کی خبر مسلم کی کیسے ہوئی؟ امام فرماتے ہیں کہ بولو، میں سن رہا ہوں۔ کیسے خبر دے؟ ہمارے اور آپ کے گھر میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم ایسے ہی جا کر نہیں کہہ دیتے بھائی آپ کا بھائی مر گیا، کہتے ہیں بھائی مشکل میں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، سیریس ہے معاملہ۔ جب انسانی وجدان یا روح اس خبر کو قبول کر لیتی ہے، اس کے بعد دوسری خبر دی جاتی ہے، بھائی ڈاکٹرز نے ہوپ اٹھا دیا ہے، اس کے بعد پھر خبر دی جاتی ہے بھائی مشکل ہے، آپ دعا کریں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مر گیا ہے، تاکہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ امام نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ آقا مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ آئے کیا کرے، مسلم علمدار تھا، مسلم ایک سفیر تھا، کیسے کہے، کیسے روکے، کس طریقے سے آنسو روکے، کیا روئے یا خاموش بیٹھ جائے، عورتوں کو کیا جواب دے؟ اللہ اللہ۔ مسلم کی ایک چھوٹی سی بیٹی وہاں تھی جو امام حسین کی بیٹی کی ہمسن تھی تقریباً۔ اس کو بلایا، اپنے زانوؤں پر بٹھایا، اس کا سر سینے سے لگایا، سر سے ہاتھ پھیرتے تھے، پیشانی پر چومتے تھے، میری بیٹی میں تمہارا باپ جیسا ہوں، میں تمہارا خیال کروں گا۔ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ یتیم بچیوں کے ساتھ؟ بیٹی پریشان نہ ہو، ہم ہیں یہاں پر تمہارے لیے۔ امام نے بھی اسی طریقے سے کیا۔ مسلم شہید، امام کی کم سن بیٹی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ ختم ہوا، نزدیک آئی، بابا کیا بات ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جیسا کوئی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ میری باپ گریہ کرنے لگے، کہنے لگے میری بچی وہ یتیم ہو چکی ہے۔ ایک کم سن بچی کے ذہن میں یتیمی کیا تھی؟ یتیمی یہ تھی کہ کوئی سر پر ہاتھ پھیرے، کوئی پرسا دے، کوئی دلاسا دے۔ لیکن اللہ رے اللہ، عصر عاشور کیا ہنگام تھا، کیسے پرسا دیا گیا، تماچے لگائے گئے، دامن جلایا گیا، خون بہا، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، سکینہ تڑپ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین، یمن، افغانستان، سیریا، عراق، بحرین، خود حجاز کی زمین پر رہنے والے لوگ، پروردگار ان سب کی حمایت فرما۔ پروردگار یہاں پر ہونے والے سارے ظلم ظالموں پر پلٹا دے۔ پروردگار ہمارے قوم میں رشد عطا فرما۔ علماء اعلام، مراجع تقلید، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام الخامنئی کو طول عمر عطا فرما، ان کے دست مبارک سے استعمار کا خاتمہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔